جب تک جاہلیت کے نظریات انسان کے اندر سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک میرے پیارے بھائی اس سیدھے راستے پہ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت سنیے اور صحیح بخاری کی ایک حدیث، اور دونوں کو جمع کر کے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ عز الجلال اسی کے پاس ہی قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اسے موت کب آئے گی۔ قرآن نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور حدیث کہتی ہے خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب کتنے لوگ اچھل ابل کے زندگی گزارنے والے کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، دیکھو محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ بارش آئے گی، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے کہ کیا پیدا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کو سمجھیے، قرآن نے کہاں کہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، تاکید آئی ہے اس میں عنده، ان کہ اللہ کے سوا کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ تو بتا سکتا ہے قیامت کب آئے گی؟ وہ مجھے یاد نہیں رہا، تھک تو نہیں گیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ سنا تھا کہ 22 دسمبر کو پتہ نہیں کون سا سال تھا، 2012 کو قیامت آنی تھی، اور وہ گورے پانی لے کے بیچارے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ آج قیامت آ جانی ہے، آئی نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو اتارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کو نہیں پتا۔ مصیبت یہ ہے کہ کوئی قرآن تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانے گا یا کسی کو میں علم نہیں دوں گا۔ ان 2 چیزوں میں اللہ نے تاکید کوئی نہیں پیش کی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ تو جانتا ہے؟ یہ فیصلہ سنائے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، کسی کو پتا ہے کہ کہاں فوت ہوگا۔ اب ان 3 چیزوں میں تاکید آئی ہے، 2 چیزوں میں تاکید اللہ نے پیش نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ علم کسی کو دیں گے۔ اور جو حدیث کہتی ہے کہ 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کو بھی سمجھیے۔ بارش کے بارے میں محکمہ موسمیات، یہ عقل کس نے دی ہے؟ دماغ کس نے دیا ہے؟ لیکن دنیا میں کوئی ایسا سسٹم ہے جو بتائے کہ بارش کے کتنے قطرے ہوں گے؟ بولیے، یہ کون جانتا ہے؟ یہ بارش نفع مند ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی، یہ کون جانتا ہے؟ یہ کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہوگی، یہ کون جانتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، حدیث کی بات کہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے، بتاتا بھی وہ ہے جو انسان ہے۔ پیدا کس نے کیا؟ عقل کس نے دی؟ لیکن پھر بھی کیا وہ بتا سکتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ خوش نصیب ہوگا کہ بدبخت ہوگا؟ بتا سکتا ہے یہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا؟ بتا سکتا ہے کہ یہ بچپن میں فوت ہوگا کہ جوانی میں کہ بڑھاپے میں؟ ان ساری چیزوں کا علم بھی کون جانتا ہے؟ کسی اور کو پتہ نہیں۔ تو آئیے میں اپنی بات کی طرف پھر آپ کو لانا چاہوں گا میرے معزز، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ میرا اور آپ کا یقین نہیں ہوگا ہم کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ آپ کے سامنے دنیا جہان دلائل کے انبار لگا دے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ عز و جلال کی ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک حدیث ہے، آپ کو نیگلیکٹ کرنا ہوگا، آپ کو قرآن و حدیث کو ماننا ہوگا۔ جب تک یہ آپ کا ذہن نہیں بنتا، آپ اس پہ یقین نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کے اور میرے سیدھے راستے میں قائم ہونے کے چانسز نہیں بن سکتے۔ وہی کام جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، مگر ابو جہل تو کہہ ہی رہا تھا ایسے ہو سکتا ہے، کہاں بیت المقدس، کہاں آسمان، کہاں؟ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ محمد کریم کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا صحابہ کو کہ ایک وقت آئے گا کہ گائے پہ ایک شخص سوار ہوگا، تو گائے پیچھے منہ کر کے کہے گی میں تو سواری کے لیے نہیں ہوں۔ گائے بولے گی میں تو سواری کے لیے نہیں ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا اس پہ میں بھی ایمان لایا، آمن بہ ابو بکر و عمر، میرے صحابہ ابو بکر کا بھی اس پہ ایمان ہے، حالانکہ دونوں موجود نہیں تھے۔
یہ وہ راز ہے ابو بکر و عمر کی عظمت کا کہ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا بس اس کے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ایسا ایمان نصیب فرمائے.